بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ عورتوں کے 3 عمل گھر کا رزق بڑھا دیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی بارش برساتے ہیں، غریبوں کو امیر بنا دیتے ہیں، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج میرے معاشرے میں جس طرف بھی نظر دوڑائیں تو ہر شخص غربت کا ڈنڈورا پیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی غربت کا رونا رو رہا ہے۔ عورتیں ہیں تو پریشان ہیں، مرد ہیں تو رزق کے لیے پریشان ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہر گھر کو غربت نے جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ صبح کی کھاتے ہیں تو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں تو صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے غربت کے ہاتھوں مارے ہوئے لوگ امیری کے لیے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، آج کا بیان صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے 3 عمل ہیں جن کے کرنے سے بندہ راتوں رات امیر بن جاتا ہے، بھکاری سے بادشاہ بن جاتا ہے، یہ فرش سے اٹھ کر عرش تک پہنچ جاتا ہے، بہت بڑا امیر بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کی امیری کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اعمال اور دوسرا برے اعمال، اور دنیا میں 2 طرح کے ہی لوگ رہتے ہیں، ایک اچھے لوگ اور نمبر 2 برے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دونوں کندھوں پر 2 ہی فرشتے بٹھائے ہیں، ایک فرشتہ اچھائی لکھنے والا اور دوسرا فرشتہ برائی لکھنے والا۔ اسی طرح سب سے اہم بات کہ ہماری زندگی کی 2 منزلیں ہیں، 2 راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ اور دوسرا برائی کا راستہ۔ اب اچھائی کے راستے پر تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں تمہیں اچھائی کے راستے پر ہی ملیں گی۔ جنت اور جنت کی حوریں بھی اسی راستے پر ہی ملیں گی۔ اب راستے 2 ہیں اور ان دونوں کی منزل الگ الگ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اچھائی کا راستہ یا پھر برائی کا راستہ۔ ایک راستہ وہ ہے جہاں رزق کی بارش برس رہی ہے، جہاں خوشیاں ہیں، جہاں سکون ہے، چین و قرار ہے، اور وہ رستہ ہے رحمان کا، وہ رستہ ہے اللہ کی فرمانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شکر گزاری کا۔ اور دوسرا رستہ جہاں پریشانیوں، ٹینشنوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور بیماریوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ رستہ ہے شیطان کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب اچھائی کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تمہیں 3 اعمال کرنے ہوں گے۔ وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو گھر کا رزق بڑھا دیتے ہیں، گھر میں برکت لے کر آتے ہیں، گھر میں سے غریبی کا جنازہ نکال دیتے ہیں، بے سکونی کا، بے چینی کا، پریشانیوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، سکون کو، چین و قرار کو اور خوشیوں کو عروج پر لے کر آتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو غربت کو امیری میں بدل دیتے ہیں، جو دکھوں کو سکھوں میں، جو پریشانیوں کو خوشیوں میں، جو مصیبتوں کو، ٹینشنوں کو، بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے سے تھوڑے، معمولی سے معمولی، کم سے کم رزق میں سے، حلال کی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی غریب مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی راہ میں لوگوں کی خدمت کرنا۔ میری پیاری بہنوں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں دیتے جاؤ، میں تمہاری راہ میں دیتا جاؤں گا۔ جب تم میری راہ میں دیتے جاؤ گے تو میں تمہاری راہیں رزق سے بھر دوں گا، اور جب تم میری راہ میں دینا بند کر دو گے، میری راہ میں دینا چھوڑ دو گے، تو میں تمہاری راہیں کانٹوں سے بھر دوں گا۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ اپنے زاویے سے سوچ رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے، پھر اللہ کی راہ میں کیسے دیا جائے؟ اللہ کی راہ میں دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے کا کیا مطلب ہے؟
تو پیاری بہنوں بتاتی چلوں کہ اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غریب مخلوق کی خدمت کرنا، غریب مخلوق کی مدد کرنا۔ میری پیاری بہنوں یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی چلوں، بڑا ہی سبق آموز سا واقعہ ہے، زندگی بدل دینے والا واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو آپ لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے پر مجبور کر دے گا۔ پیاری بہنوں ایک مالدار شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا۔ اب دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے سجا ہوا تھا، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ دنیا جہان کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اس دسترخوان پر موجود نہ ہو۔ اب دونوں میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی صدا لگائی، آواز آئی کہ ہے کوئی اللہ کے نام پر غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی فقیر کو کھانا کھلانے والا، ہے کوئی 3 دن کے بھوکے کو کوئی روٹی کا ٹکڑا دینے والا۔ اب جیسے ہی اس مالدار نے یہ آواز سنی تو فوراً کہنے لگا، اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، جاؤ یہ پورا دسترخوان اٹھاؤ اور اس غریب کے حوالے کر دو، اس غریب کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس غریب کو ہی دے دو۔ اب اس عورت نے کیا کیا، پورا دسترخوان اٹھا کر دروازے پر کھڑے فقیر کے پاس چلی گئی، بھکاری کے پاس چلی گئی۔ اب اس عورت نے وہ دسترخوان بھکاری کے سامنے بچھا دیا۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر اس فقیر پر، اس بھکاری پر پڑی تو اس بھکاری کو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ عورت دھاڑیں مار کر رونے لگی، روتی ہوئی جلدی سے محل میں واپس چلی گئی۔ اب وہ جو مالدار شخص تھا، جو بادشاہ تھا، وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، بھلی مانس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی، کیا تجھے فقیر نے کچھ کہا ہے؟ کیا اس نے تجھے مارا ہے؟ کوئی بات کہی ہے؟ تو وہ عورت روتی ہی چلی گئی، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ اتنے میں وہ مالدار وہاں سے اٹھا اور جا کر دروازے پر دیکھنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ بھکاری کیا کر رہا ہے، کیا اسی نے کچھ کہا ہے؟ اب مالدار شخص جلدی سے دروازے پر پہنچا، جا کر اس نے دیکھا تو فقیر جو بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ مالدار جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک کیوں رونے لگی، کیوں چیخیں مارنے لگی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو باہر شخص بیٹھا ہے، جو بھکاری بیٹھا ہے، ایک وقت تھا کہ یہ بہت بڑا امیر تھا، اس کے پاس پیسے تھے، دولت تھی، مال تھا، جائیدادیں تھیں، اس کے پاس بڑا سارا بنگلہ تھا، یہ بہت بڑا امیر تھا، اس کے پاس وزیر تھے، مشیر تھے، نوکر چاکر تھے، اس کا بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے اہم بات کہ میں اس کی بیوی تھی، میں پہلے اسی شخص کی بیوی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک ایسا گناہ کر دیا جس گناہ کی وجہ سے اس کی جو امیری تھی وہ غریبی میں بدلتی ہوئی نظر آئی، اس کی جو دولت تھی، اس کا جو مال تھا وہ سب کچھ ختم ہوتا نظر آیا، یہ کنگال ہوتا نظر آیا۔ اس نے ایک گناہ کیا تھا، وہ گناہ کون سا تھا کہ ایک بار یوں ہوا کہ میں اور میرا یہ شوہر، ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ہمارے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں موجود تھیں، رنگ برنگے کھانے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر ایک فقیر آیا، ایک بھکاری آیا۔ اس نے آ کر دستک دی اور اللہ کے نام پر کچھ مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، مجھے پینے کو کچھ نہیں ملا، خدارا میری اللہ کے واسطے مدد کر دو، میرا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے کچھ دے دو، میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، میں ان کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی میرے شوہر نے یہ صدا سنی تو یہ ہنسنے لگا، اس کا مذاق اڑانے لگا کہ دیکھو آ گیا فقیر میرے دروازے پر، بھکاری بن کر مجھ سے خیرات مانگ رہا ہے۔ اس نے اسے خیرات دینے سے، روٹی کا ٹکڑا دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا اتنا بڑا گھر تھا، اتنا بڑا یہ بنگلہ تھا، اس بنگلے کو دیکھ کر اس فقیر نے یہی سوچا ہوگا کہ شاید یہاں سے مجھے کچھ مل جائے، لیکن جیسے ہی اس نے انکار کیا تو وہ شخص جو تھا، وہ جو بھکاری تھا، وہ ایسے اپنے گھر کی طرف باہر چل پڑا۔ اب جاتے جاتے اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھا کر نہ جانے اس نے کیا کہا،
میں تو نہیں جانتی، میں نے یہ تو نہیں سنا، لیکن اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور کہا تھا۔ یقیناً اس نے یہی کہا ہوگا کہ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ تو پیاری بہنوں، وہ عورت کہنے لگی کہ یہ غریب شخص جو دروازے پر کھڑا تھا، وہ بھکاری وہاں سے چلا گیا۔ اب جیسے ہی اس کو انکار ہوا اور وہ وہاں سے گیا، اسی دن سے میرے شوہر کی غریبی نظر آنے لگی، اس کا مال ختم ہوتا نظر آنے لگا، اس کی دولت ختم ہوتی نظر آنے لگی۔ اس طرح ہوا کہ اس کی فیکٹریوں کو آگ لگ گئی، اس کی مال و دولت ختم ہو گئی، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے پاس جتنی دولت تھی اس نے بیچ ڈالی، جتنا کچھ بھی تھا گھر میں، جو کچھ مال تھا، دولت تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ایک زلزلہ آیا کہ اس زلزلے کی وجہ سے اس کا عالی شان محل گر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، مٹی میں ملیا میٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور یہ وہی شخص ہے جو آج ہمارے دروازے پر بھکاری بن کر آیا ہوا ہے، جس نے غریب کی مدد نہیں کی تھی، جس نے بھکاری کا مذاق اڑایا تھا، آج خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو جب اس کے پاس کچھ نہ بچا، پیسے نہ بچے، دولت نہ بچی، گھر نہ بچا، کچھ بھی نہیں بچا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ جب اتنی بڑی دولت تھی، جائیدادیں تھیں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس تو اپنے لیے کچھ نہیں، میں تجھے کیسے کھلاؤں گا؟ اس نے مجھے طلاق دے کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، مجھے اس نے خود سے جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ تو یہ میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میری آپ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو آپ نے مجھے قبول کر لیا، میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب وہ جو مالدار شخص کہانی سن رہا تھا، اس مالدار شخص نے کہا کہ او اللہ کی نیک بندی، اب میں تجھے اپنی کہانی نہ بتاؤں، اب تجھے مزے کی بات نہ بتاؤں۔ تو وہ کہنے لگی بتائیں۔ تو اس مالدار شخص نے کہا کہ وہ جو بھکاری تمہارے دروازے پر آیا تھا، وہ جو خیرات مانگنے آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا، میں ہی آپ کے دروازے پر خیرات مانگنے آیا تھا۔ شادی سے پہلے میں بہت غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے 3 بچے تھے، میری ایک بیوی تھی۔ وہ تینوں بچے اور میری بیوی 4 دن کے فاقے کی وجہ سے مر گئے، وہ ختم ہو گئے، میری فیملی ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کی جزا مجھے کچھ یوں دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بھی دے دیا، مجھے در بھی دے دیا، رزق دیا، پیسے دیے، مال و دولت دیا، اور ایک اچھی اور نیک بیوی بھی دے دی۔ میرے اس صبر کی جزا مجھے یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، سب کچھ عطا کر دیا، وہ چیزیں عطا کی جن کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اب وہ عورت چپ کر کے اس بیکاری کو دیکھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بالکل بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب اس غریب شخص نے اگر اللہ کے نام پر، وہ جب امیر تھا، امیری کے دنوں میں اگر اس نے اللہ کے نام پر اس فقیر کی مدد کی ہوتی، بیکاری کی مدد کی ہوتی، تو آج اسے وہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے پیسوں میں، اپنے مال و جان میں برکت چاہتی ہیں، رزق کی فراوانی چاہتی ہیں، تو خدا را اپنے چھوٹے سے چھوٹے، تھوڑے سے تھوڑے رزق میں سے غریبوں کی مدد کرنی شروع کر دیں۔ جب تم غریبوں کو دینا شروع کرو گی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دینا شروع کر دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، گھر میں رزق لانے والا، رزق میں برکت لانے والا دوسرا عمل پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ اب جب کوئی انسان پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر اپنے اللہ کے دیے گئے تھوڑے سے رزق میں سے پرندوں کو اناج کے دانے، گندم کے دانے ڈالتا ہے، تو وہ جو پرندے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے جو انسانوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ صفت کون سی ہے کہ جب پرندے اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، کسی کی چھت پر بیٹھ کر روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس انسان کے لیے جس نے ان کے لیے گندم رکھی، اناج رکھا، رزق رکھا، روٹی کا ٹکڑا رکھا، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح اس انسان نے ہمارا پیٹ بھرا، اسی طرح تو اس کا پیٹ بھرا ہوا رکھنا۔
اس کے رزق میں برکت ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ پرندوں کی اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پرندے بے زبان ہوتے ہیں لیکن دل ہی دل میں وہ ایسی دعائیں کر دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ رزق میں برکت چاہتی ہیں تو پرندوں کو دانہ ڈالا کریں۔ صبح سویرے اٹھیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا رزق اٹھائیں اور پرندوں کے آگے ڈال دیں، صرف اسی سوچ کی بنیاد پر کہ پرندے کھائیں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غریب نہیں ہونے دے گا۔ اب گھر میں مال و دولت میں برکت لانے والا، رزق کو بڑھانے والا تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر، بڑی سے بڑی نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنا، سجدوں کے ذریعے اس کی شکر گزاری کرنا۔ پیاری بہنوں، شکر کی بات آئی تو مجھے ایک چھوٹا سا سبق آموز سا واقعہ یاد آ گیا۔ پیاری بہنوں، ایک بابا جی تھے، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ جب ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بابا جی، آپ نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں پر وزن آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں دوبارہ خراب نہ ہو جائیں۔ اب بابا جی اپنے گھر گئے، گھر جاتے ہی انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے روکا تھا، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، نہ دن کو کچھ کھاتے اور نہ ہی رات کو، نہ صبح کھاتے نہ شام کھاتے، کوئی چیز نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، مطلب کہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی چیز کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اب جب 3 دن بغیر کھائے گزر گئے تو گھر والوں نے کہا کہ بابا جی، ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، پھر آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس مالک کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جس مالک کی سجدوں کے ذریعے شکر گزاری نہ کر سکوں اس مالک کا دیا ہوا رزق کھاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ گھر میں مال و دولت میں، رزق میں، جائیداد میں، بچوں میں برکت دیکھنا چاہتی ہیں، گھر کا رزق بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، تو میری پیاری بہنوں، ان 3 کاموں کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ ان 3 کاموں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جب آپ ان 3 کاموں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی غریب نہیں کرے گا۔ نمبر 1، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے تھوڑے سے تھوڑے رزق میں سے کسی غریب کی خدمت کرنا۔ نمبر 2، اپنے تھوڑے سے رزق میں سے پرندوں کے لیے چھت پر اناج کے دانے رکھنا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی تمہیں کوئی چھوٹی سی نعمت دے، جب بھی کوئی رزق دے، مال و دولت دے، فوراً اس کی شکر گزاری کرنا، سجدے کرنا، سجدوں کے ذریعے اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔